آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل نیم۔ اگر آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند آئے تو ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں اور ہٹ کریں بیل کے آئیکن کو، تاکہ نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آپ اس کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں ہمارا یہ ڈرامہ۔ دوسری طرف شاہ رخ جو ہوتے ہیں نا، یعنی کہ شاذل کے بڑے بھائی، وہ رشتے کی ڈیٹ یعنی کہ شادی کی ڈیٹ پکی کرنے آئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، شاذل اور جمل کی، ٹھیک، دونوں کی ڈیٹ پکی کرنے کے لیے جمل کے گھر آئے ہوتے ہیں اسلام آباد سے، ٹھیک ہے۔ وہ بہت زیادہ خوشگوار موڈ میں ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں محمود بھائی کو کہ اگلے مہینے کی 23-24 تاریخ پکی کر لیتے۔ محمود بھائی کہتے ہیں کہ جی جیسا آپ کو مناسب لگے، ٹھیک ہے۔ جس طرح زیان بھی ان کے ساتھ آیا ہوتا ہے، یعنی کہ شاہ رخ کا جو بیٹا ہوتا ہے نا زیان چھوٹا، وہ بھی ساتھ میں آیا ہوتا ہے۔ محمود بھائی جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ کو مناسب لگے، جو ان سی ڈیٹ فری ہو آپ وہ ڈیٹ رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ وہ دونوں بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی بہن سے سبکدوش حاصل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا کرامت جو ہوتا ہے وہ تو لاچار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو یہی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ اس کی شادی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وہ دونوں بڑی ہی خوش اسلوبی کے ساتھ جو ڈیٹ ہوتی ہے نا فکس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاہ رخ جو کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، جس طرح پھر بات پکی ہو گئی، ٹھیک ہے، یعنی کہ بات ڈالنا ہے، مٹھائی کھائیں آپ سب لوگ، ٹھیک ہے۔ وہ سبھی میں مٹھائی تقسیم کرنے لگ جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے، پھر خوشی کا لمحہ ہوتا ہے، بات پکی کرنے آئے ہوتے ہیں تو وہ مٹھائی تو پھر چلے گی وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ وہ سبھی لوگ مٹھائی کھانے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ شاہ رخ جو ہوتا ہے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری طرف جو زیمل باہر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے پیچھے شاذل بھی اس کے باہر آ جاتا ہے۔ وہ آگے ایک دوسرے سے بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے انہوں نے کوئی اپنی بھی پرائیویٹ یا پرسنل بات بھی تو کرنی ہوتی ہے جو اتنے لوگوں کے درمیان نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے ساری زندگی گزارنی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی زندگی گزارنے سے پہلے کوئی نہ کوئی اپنی بات جو ہے وہ تو کرنا، وہ ان کا اخلاقی فرض بھی بنتا ہے۔ تو جتنی مرضی باتیں کرے، ارشد جو ہوتا ہے نا، وہ دونوں یعنی کہ شاذل اور جمل جو ہوتے ہیں نا، وہ پہاڑ کی ایک چوٹی کے پاس کھڑے ہو کر بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ارشد جو ہوتا ہے وہ بھی ان کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک بیچارہ عشق کا مارا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جمل کا پرانا عاشق رہا ہوتا ہے، لیکن جمل اب اس کی طرف غور نہیں کرتی، اس کو بھول چکی ہوتی ہے، لیکن ارشد سے جمل کو نہیں بھولا جاتا، ٹھیک ہے۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے کھڑا رہتا ہے۔ پہلے تو جمل وہاں پہ اکیلی کھڑی ہوتی ہے تو ارشد اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، جو آگے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کا دل کرتا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں اور اس سے بات کروں کوئی نہ کوئی، ٹھیک ہے، لیکن وہ نہیں جاتا۔ ہو سکتا ہے اس کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ ان کے گھر مہمان آئے، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے ان کے کوئی مہمان آ جائے تو ہم پکڑے جائیں، اس لیے اس کی بھی بات خراب ہوگی، تو وہ وہاں پہ بیٹھ کے ہی سوچ بچار کر لیتا ہے اور عشق کی جو رمز ہوتی ہے وہ وہاں پہ پوری کر لیتا ہے۔ وہ بیچارہ پہلے ہی بہت ستایا ہوا ہوتا ہے اور اوپر سے یہ جو مسئلہ ہوتا ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ بن چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو سالو کرنا اس کے لیے بہت ضروری اور اہم بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بیچارہ انہیں بدقسمتیوں کے مارا اور عشق کو حاصل نہیں کر پاتا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک سلاوہ ہوتا ہے نا جو کہ ان کی زمینوں پہ قابض ہوتے ہیں جمل کی، یہ ساری زمینیں جمل لوگوں کی ہوتی ہیں، جمل کے دادا کی ہوتی ہیں، جو اس کے دادا نے ان کو فری میں دے دی ہوتی ہیں بطور فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے، اور اوپر ان کو لا کر بٹھایا ہوتا ہے کہ آپ بھی کام کریں، ہمیں بھی کھلائیں اور خود بھی کھائیں، ٹھیک ہے۔ تو سلاوی ہوتے ہیں نا، اسی وجہ سے ان کی اتنی بات نہیں مانی جاتی کہ یہ زمینوں پہ کام کرتے ہیں۔ تو ارشد جو ہوتا ہے وہ عشق بھی ایسی سے کر بیٹھتا ہے۔ ارشد کی ماں جو ہوتی ہے وہ اس کو بہت سمجھاتی ہے کہ بیٹا ان سے عشق مت کرنا، ٹھیک ہے، ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ اب وہ بیچارہ واپس آ رہا ہوتا ہے کیونکہ جمل جو ہوتی ہے وہ اپنے منگیتر یعنی شاذل کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب اس کو ارشد کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ڈیٹ فکس ہو چکی ہے تو ارشد ایک دک سے رہ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب میرا دل نہیں لگے گا۔ ارشد جو ہے نا وہاں سے واپس لوٹتا ہے اپنے گھر کی طرف۔ وہ ایک اس کا دوست ہوتا ہے جگری، اس کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ اب مجھے کوئی سجیشن بتائے کہ میں کیا کروں اور کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ فی الحال تو وہ بیچارہ اسی کی طرف جا رہا ہوتا ہے کیونکہ عشق کا ستایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جا کے اس سے کچھ نہ کچھ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میں پوچھوں اس سے۔ دوسری طرف شاہ رخ انکل جو ہوتے ہیں نا، وہ بات پکی کرنے کے بعد جمل بیٹی کو بلانے کی خواہش کرتے ہیں کہ جمل کدھر ہے، جمل کو تو بلاؤ، ٹھیک ہے۔ تو وہ محمود بھائی کہتے ہیں جمل ادھر ہی اندر ہے، تیار شیار ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، بیچاری تیار ہوتی ہے تو پھر آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ شاہ رخ بھائی جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں اچھا بیٹی اچھی ہے، تابع ہے، فرما بردار ہے۔ شاہ رخ بھائی ظاہر سی بات ہے جب کوئی بھی رشتہ دیکھنے جاتا ہے تو بہو کی تعریف تو کرتا ہی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اگلے گھر والے ناراض نہ ہو جائے۔ جمل بھی آ کے بیٹھ جاتی ہے، جمل سے پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ شادی کا فنکشن جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کا بھائی محمود پوچھتا ہے تو جمل کہتی ہے کہ دراصل شادی جو ہے نا وہ پوری کی پوری سادگی کے ساتھ ہوگی، میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی اخراجات جو ہے نا ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتی کہ ہم کون سا غریب ہیں، جمل کا بھائی محمود بھائی کہتا ہے ہم کون سا غریب ہیں، شادی تمہاری دھوم دھام سے ہوگی۔ کہتی بھائی جان جو بھی دھوم دھام سے جو پیسے انویسٹ کرنے، میں چاہتی ہوں کہ وہ پیسے بچوں کی تعلیم کے اوپر لگائے جائیں۔ میں شروع دن سے یہی چاہتی تھی کہ ہمارے علاقے کے بچوں کی تعلیم بہت کمزور ہے، میں چاہتی ہوں کہ ان کی تعلیم کے اوپر پیسے لگائے جائیں،
شاذل جو ہوتا ہے وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ شاذل کو بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ زمل کا شروع دن سے جو ذہن ہوتا ہے نا وہ اسی طرف ہوتا ہے، جو اس کا رجحان ہوتا ہے وہ اسی طرف ہوتا ہے، تو وہ اب اسی کو پورا کرنے میں لگا ہوتا ہے کہ میں زمل کی بات ہی پوری کروں۔ زمل جو ہوتی ہے وہ وہاں پہ بیچاری کھڑی ہوتی ہے اور وہ اپنا کام جو ہے نا خوش اسلوبی سے سر انجام دینے کی کوشش کرتی ہے۔ پہلے تو وہ وہاں پہ کھڑی رہتی ہے کیونکہ اسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور نہ وہ کسی بھی چیز کی کمی کو ایکسیپٹ کرنا چاہتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے نہ وہ کرے گی، ٹھیک ہے، تو وہ شاذل کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف ہوتی ہے۔ ارشد جو ہوتا ہے پھر اس سے رہا نہیں جاتا، وہ پھر آ جاتا ہے اپنی محبت کو دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن اب وہی محبت پرانی ہو چکی ہے، اب کون محبت کو یاد کرتا ہے۔ لڑکیاں اکثر بے وفا نکل آتی ہیں کیونکہ گھر کی مجبوریاں ان کو مار دیتی ہیں، شاید وہ اسی وجہ سے اس بے وفائی پر اتر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جو ہوتا ہے یہ بے وفائی کہتا ہے کہ یہ بے وفائی ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوتی ہے، ان لڑکیوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوتی، ان کو بھی کوئی چھوڑ کے جائے، ان کو پتہ چلے کہ کیا درد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ارشد بیچارہ جب وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو ارشد پھر وہاں سے چل پڑتا ہے، وہ دوسری طرف روانہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو شاذل جو ہوتا ہے وہ اس کی طرف دیکھتا ہے اور وہ زمل سے پوچھتے ہے زمل یہ کون ہے، ٹھیک ہے، تو زمل کہتی ہے یہ بھی ادھر ہمارے گاؤں کا ہی کو لڑکا ہے، ٹھیک ہے، ارشد ہے اس کا نام، ٹھیک ہے، ادھر ہی سلاوہ ہی ہے جو ہماری زمینوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، دادا جان نے ہماری جو زمینیں ان کے نام کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ انہیں کا بھائی ہوئی ہے سلاووں کا ہی، ٹھیک ہے، تو شاذل کہتا ہے چلو اچھی ٹھیک ہے۔ دوسری طرف شاہ رخ کی بیگم جو ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی ہے کہ شادی جو ہے دھوم دھام سے ہونی چاہیے، لیکن کوئی بھی اس کے حق میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، سبھی یہی چاہتے ہیں کہ جو زمل کا فیصلہ ہے وہی فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ پتہ نہیں یہ اپنے فضول خرچی کرنا چاہتے ہیں جو ہم سے اتنے پیسے بچا رہے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اب شاذل جو ہوتا ہے وہ تو اس کا ساتھ دے گا ہی، ٹھیک ہے۔ ارشد جو ہوتا ہے نا وہ وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے، وہ تو اپنی ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسئلہ مسائل جو ہے نا ایسے ہونا چاہیے، یعنی کہ ہم انہیں جو بچوں پہ کتنے لاکھ روپے خرچ کرنے ہیں اپنے علاقوں کے، ٹھیک ہے، یعنی کہ شادی کے پیسے جو ان کے ہوتے ہیں نا وہ ان کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں کہاں خرچ کریں، لیکن ارشد جو ہوتا ہے نا وہ پیچھے کھڑا اپنی محبت کی داستان رقم کرنے پہ تلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو اوپر سے بولنا نہیں بیچارے کو صحیح طریقے سے آتا ہے اور اوپر سے بیچارہ محبت بھی اس سے کر بیٹھتا ہے، جس سے ناممکن سی بات ہے کہ اس کی شادی ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی، اور اوپر سے اگر اس کے بڑے بھائی کو پتہ چل جائے کہ یہ اس سے محبت کرتا ہے، اسد کو پتہ چل جائے تو پھر تو کیا ہی قیامت ٹوٹے گی۔ ارشد جو ہوتا ہے بیچارہ رو رو کر ہلکان ہو چکا ہوتا ہے اور اپنی محبت ناکام محبت جو ہوتی ہے نا اس کو جتانا نہیں چاہتا اور وہ واپس وہیں سے لوٹ جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے پاس اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، گھر جانے کے سوا، وہ وہاں سے واپس آ جاتا ہے اور اپنے گھر کی طرف بڑھتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس نے اور کیا کرنا ہے، بیچارے نے گھر کی طرف ہی بڑھنا۔ اب دوسری طرف یہ بندہ کرامت بھائی جو ہوتا ہے نا وہ اپنے ہی گھر والوں اپنی بیگم اور اپنی بیٹی کو انگلیاں دکھا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا ڈاؤن ہو والا علاقے کا، اسی وجہ سے وہ ان کو انگلیاں دکھاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا اور یہ کام نہیں کرنا۔ اس سے بہت زیادہ گھر والے تنگ ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کی بیگم اور اس کی بیوی، اس کی بیوی جو ہوتی ہے نا، بیگم اور بیوی کیبل دیکھ رہی ہوتی ہے تو یہ آ کر ٹی وی کو توڑ دیتا ہے، تو اس کی بیٹی جو ہوتی ہے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ پاپا آپ نے کہا تھا کہ 12ویں کے بعد میں نا یونیورسٹی پڑھنے کے لیے جاؤں گی، زمل بھی تو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ مجھے بھیجیں۔ اس کا باپ کہتا ہے کرامت کے چپ کر کے بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، جتنا پڑھ لیا تھا تم نے پڑھنا تھا پڑھ لیا، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں تم پڑھو گی، ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی نا تمہاری بات، ٹھیک ہے، تو وہ بیچاری ڈر جاتی ہے اور اوپر سے وہ اتنے دبکے اپنی بیوی کو اور بیٹی کو مارتا ہے کہ وہ سہمے سہمے سے رہتے ہیں ہر وقت، پتہ نہیں یہ کیا چاہتا ہے ان لوگوں سے، ٹھیک ہے، اس طرح جب یہ تنگ کرتے ہیں کسی کو تو وہ پھر گھر والے کو مائنس ہی ریئیکشن دیتے ہیں، یعنی کہ نیگیٹیو ریئیکشن دیتے ہیں، پازیٹیو کوئی بھی نہیں دیتا، وہ بھی پریشان ہو جاتی ہیں۔ تو دوسری طرف سے کرامت پھر ان کو ڈانٹتا ہے تو اس کی بیٹی جو ہوتی ہے نا وہ چپ چاپ اپنی ماں کی طرف دیکھتی ہے اور وہ بیٹھ جاتی ہے، کہتی ہے امی ہمارے مقدر میں مجھے لگتا ہے یہ ان کی ضلالت ہی لکھی ہے پاپا کی، اور اس کے سوا مجھے لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کہتی بیٹی اب کیا کروں، میں کیا کر سکتی ہوں، میں نے تو خوب سمجھایا لیکن تمہارے باپ کو بات سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے، میں تو ڈرتی بات نہیں کرتی، ڈر جاتی ہوں اس سے، پتہ نہیں یہ کیا کرتا پھر رہا ہے، اسے شرم نہیں آتی ذرا سی بھی، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف وہ اس کا باپ جو ہوتا ہے نا اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم دونوں ماں بیٹی جا کے اندر بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، یہ جو پڑھائی کا تمہارے اوپر بھوت سوار ہے نا اس کو اتار دو ورنہ میں تمہارا اتار دوں گا جوتیاں مار مار کے، ٹھیک ہے۔ اس کی بیگم بہت خوبصورت ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ زمل کے چکروں میں پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں زمل سے شادی کروانا چاہتا ہوں، اس کو تو بس بھئی یہی سفید داڑھی ہو چکی ہے، لیکن شرم نام کی چیز اس میں ذرا سی بھی نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کے شادی کے میری بیٹی کے شادی کے دن ہے اور میں خود شادیاں رچاتا پھرتا ہوں، مجھے شرم آنی چاہیے،
لیکن اس طرح کے بندوں کو اکثر بیشتر شرم جو ہوتے ہیں وہ کم ہی آتی ہے، ٹھیک ہے، پتہ نہیں انہوں نے کیا چیز کھائی ہوتی ہے کہ جو عقل ہی نہیں ہوتی ان کی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے، آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں، تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈسپرووڈ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے۔ بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا دو رول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر، ٹھیک ہے۔ تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا اس کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے۔ تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی بابا ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ان کے بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے۔ وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے، لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ خول عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ ایک اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔
تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے۔ شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں۔ وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ آخر کار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے، شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسرے لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، اور تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لحاظ سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے، دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے، ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کا میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔
اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تھی، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے، تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے، اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں، جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے، تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا، تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ 2 نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی، جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے، تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تمہیں تو جاب کو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے،
یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے؟ اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے؟ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے، اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے؟ وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے، وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے، یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے؟ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے؟ تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگز وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک؟ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے؟ مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے؟ اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے؟ مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے؟ اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے، اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے؟ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے؟ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح؟ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بس لڑکی کی محبت، لڑکے کی محبت، دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟
یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے. صحیح ہے. تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ